بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک قبرستان میں دفن 3 اخوان و شباب کی سبق آموز کہانی ہے۔ یہ قصہ عبداللہ بن صدقہ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے۔ انطاکیہ کے نواحی علاقے میں مجھے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں ملیں۔ ان تینوں قبروں پر علیحدہ علیحدہ شاعرانہ کلام لکھا ہوا تھا، جیسا کہ پہلی قبر کا کلام، دوسری قبر کا کلام اور اسی طرح تیسری قبر کا کلام۔ یہ تینوں قبریں ایک خاص ترتیب سے بنی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس قصہ کو روایت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس گاؤں میں گیا اور میری ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی، تو میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ میں نے آپ کے گاؤں میں ایک بڑا عجیب واقعہ سنا ہے۔ تو اس بوڑھے نے پوچھا کہ کون سا واقعہ؟ جب میں نے اس کو واقعہ بتایا تو اس نے کہا کہ یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے جو تم نے ان 3 بھائیوں کی قبروں پر دیکھا اور سنا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ یہ تمام واقعہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی نے ایک بڑا شاہی عہدہ سنبھالا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، شہروں اور فوجوں کے انتظامات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو ہمارے علاقوں کا نگران بنایا ہوا تھا۔ وہ ایک ظالم، لٹیرا اور جبر کرنے والا تھا۔ دوسرا ایک بڑا مالدار تاجر تھا اور وہ بھی شاہی امور میں سے ایک خاص آدمی تھا، جبکہ تیسرا بھائی بالکل فارغ تھا جو صرف اور صرف عبادت پر مامور تھا اور کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں تھا۔ جبکہ اس عبادت گزار کا آخری وقت قریب ہی تھا تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ دونوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کچھ وصیت کرو۔ تو اس عابد نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے کہ جس کی میں وصیت کروں، اور نہ ہی میں نے کسی سے قرض لینا ہے کہ جس کی وصولی کی وصیت کروں، اور میں اس دنیا میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا کہ جس کے چھوڑنے سے کسی نقصان کا خوف ہو۔ بڑے عہدہ پر فائز بھائی نے کہا کہ اے میرے بھائی، یہ میرا مال و دولت تمہارے سامنے حاضر ہے، اس میں سے جو چاہو وصیت کرو۔ تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ان میں سے ایک دوسرا بھائی جو بادشاہ کا امور خاص کا آدمی اور تاجر تھا، تاجر بھائی نے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے پاس کتنا مال و دولت جمع ہے، شاید تمہارے دل میں کسی اچھے کام کی خواہش رہ گئی ہو جس پر دولت صرف کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال حاضر ہے اور جو تم چاہو حکم کر دو، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے تم لوگوں کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مگر ہاں تم سے صرف ایک عہد لیتا ہوں جس میں تم ہرگز وعدہ خلافی نہ کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر ایک بلند مقام پر دفن کر دینا اور میری قبر پر یہ کلام لکھ دینا، جس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس طرح ہے: وہ آدمی زندگی سے کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظلموں کا حساب لے گا جو اس نے بندوں پر کیے ہوں گے اور نیک کاموں کی جزا دے گا۔ پھر ان کے عابد بھائی نے کہا کہ اور جب تم یہ کام کر لو تو میری قبر پر روزانہ حاضر ہوتے رہنا کہ شاید تم بھی نصیحت پکڑو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کا بڑے عہدے والا بھائی اپنا لشکر ساتھ لے کر آتا اور قبر پر لکھا ہوا شاعرانہ کلام پڑھ کر روتا۔ تیسرے دن جب وہ آیا تو کلام پڑھ کر جانے لگا تو قبر کے اندر سے ایک خوفناک جیسے بم کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل بہک گیا اور اس پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ ایک گھبراہٹ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ جب وہ رات کو سویا تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، تمہاری قبر میں سے میں نے جو آواز سنی وہ کون سی آواز تھی؟ اس عابد نے کہا کہ وہ شاکوش یعنی ودان کی آواز تھی، اور مجھے یہ فرمایا گیا کہ تم نے ایک مظلوم کو دیکھا تو پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ وہ جب صبح اٹھا تو بہت غمزدہ تھا۔ اس نے اپنے دوسرے بھائی اور کچھ خاص لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بھائی نے جو کلام اپنی قبر پر لکھنے کی وصیت کی تھی
وہ میرے لیے آگاہی تھا۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے بادشاہ عبداللہ بن مروان کو خط لکھ کر بتا دیا کہ میں اب یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور جو چاہے کرے۔ اس طرح وہ صحراؤں اور پہاڑوں پر رہ کر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو چرواہوں کے ایک گروہ نے اس کے بھائی کو خبر پہنچائی تو وہ اس کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا کہ اے میرے بھائی، کیا کوئی وصیت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ کیا وصیت کروں؟ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، مگر ایک وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے بھائی کے پہلو میں دفن کر دینا اور میری قبر پر یہ کلام لکھ دینا، کہ جس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے: وہ کیسے زندگی کا لطف اٹھائے گا جسے اپنی موت کا یقین ہو کہ اچانک آ جائے گی، پس اس کی ساری بادشاہت و عظمت کو مٹا دے گی اور وہ قبر میں جائے گا جس کا وہ اہل ہے۔ پھر 3 دن تک میری قبر پر حاضر ہوتے رہنا اور دعا کرنا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کھائے۔ اس کے بعد وہ مر گیا اور اس کا بھائی اس کی وصیت کے عین مطابق اس کی قبر پر جب وہ تیسرے دن آیا دعا کی اور بہت رویا، اور پھر جب وہ واپس جانے لگا تو اسے قبر میں سے ایک شدید قسم کی آواز سنائی دی جیسے اس کی عقل ٹھکانے پر نہ رہی، اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر گھر چلا گیا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس نے بتایا کہ جب میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو میں اس کی طرف دوڑا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ملاقات بہت دور ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ خیریت سے ہوں، اور توبہ کتنی خوبیوں اور بلائیوں کا مجموعہ ہے۔ پھر میں نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا کہ جس نے دنیا میں اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھی کیا سو وہ دیکھ لے گا، پس تم اپنی مال و دولت کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ روایت کرنے والے نے بتایا کہ اس نے لوگوں سے کنارہ کشی کی، اپنے مال کو تقسیم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو بڑا ہو کر ایک بہت خوبصورت اور قابل نوجوان بنا اور تجارت شروع کر دی، یہاں تک کہ تجارت میں بھی اس نے اپنا نام کمایا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، کوئی وصیت کریں۔ اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرا کوئی مال نہیں تو وصیت کیسی، مگر میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے تم اپنے چاچاؤں اور میرے بھائیوں کے ساتھ دفن کر دینا اور میری قبر پہ یہ کلام لکھ دینا، جس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے: وہ آدمی جو اپنی قبر کی طرف جا رہا ہو وہ کیسے زندگی سے مزہ لے سکتا ہے۔ یہ فکر شباب کی زندگی ختم کر کے بڑھاپے کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، اس کے چہرے کا رنگ کھا جاتی ہے اور جلد ہی اس کا جسم کھوکھلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جب تم یہ کلام لکھوا دو گے تو 3 دن تک تم میری قبر پر آتے رہنا اور میرے حق میں دعا کرنا۔ اس شباب نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ اسی طرح تیسرے دن اس نوجوان نے ایک آواز سنی جیسے اس کا جسم سکڑ گیا اور چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ پھر وہ بیمار ہو گیا اور گھر آ کر رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے والے ہو، موت قریب ہے، بس تم اپنے سفر کی تیاری کرو اور اپنا سامان جمع کر لو، کیونکہ اب تم نے اس گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانا ہے جہاں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، اور ہاں، دھوکے میں نہ رہنا، جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگ دھوکے میں رہنے کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ لمبی لمبی امیدیں مت باندھنا ان لوگوں کی طرح جن کی موت آ گئی اور انہیں سخت شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے اپنی آخرت کے بارے میں فکر نہیں کی تھی، اپنی عمر کی بربادی پر بہت افسوس کرتے رہے۔ اس طرح ان کے افسوس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی غلطیوں پر شرمندگی نے ان کو کوئی فائدہ دیا۔ وقت ختم ہونے پر ان کی شرمندگی اور فکر نے ان کو اس شر سے نہیں بچایا جس کا سامنا وہ قیامت میں اپنے مالک کے حضور پیش ہو کر کریں گے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کریں
جلدی کریں، جلدی کریں۔ عبداللہ بن صدقہ نے اپنے باپ کی طرف سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن صدقہ نے لکھا ہے کہ جس بوڑھے نے یہ واقعہ سنایا، وہ بوڑھا ایک دن صبح کے وقت اس نوجوان کے پاس گیا اور اسی رات وہ نوجوان یہ خواب دیکھ چکا تھا اور اس نے مجھے یہ خواب سنایا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میرے باپ نے کہا ہے اور موت میرے سر پر کھڑی ہے۔ اپنے رشتہ داروں اور دوسرے لینے دینے والوں سے حساب کتاب ختم کیا اور سلام کر کے الوداع کہا۔ لوگوں نے بھی اس نوجوان کو الوداع کہا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کسی نے اس کو خوف میں مبتلا کیا ہو اور اس کو اس خوف کے ظاہر ہونے کا یقین بھی تھا۔ پھر اس شباب نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ 3 بار یہی کہنا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی 3 لمحے ہو، مگر وہ تو گزر چکے ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 3 دن ہو یا پھر 3 مہینے یا پھر 3 سال ہو، لیکن میرا خیال نہیں کہ میں اتنے سال تک زندہ رہوں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب سال ہوں یا سالوں کا حساب ہو۔ چنانچہ وہ نوجوان 3 دن تک توبہ کرتا رہا اور صدقہ دیتا رہا، اور جب اس خواب کو 3 دن ہوئے تو اس نے اپنے خاندان کو جمع کیا۔ صبح کا وقت تھا، اس نے سلام کہا، الوداع کہا اور اپنا منہ قبلہ کی طرف موڑ لیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک اکا دکا لوگ ان کی قبروں پر دور دراز سے آتے رہے تھے، ذکر و اذکار اور دعا کیا کرتے تھے۔ اس سبق آموز واقعہ میں ہر بھائی نے اپنے پیچھے آنے والے بھائی کے لیے کلام میں نصیحت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دلائی، اور انہوں نے ہدایت پکڑتے ہوئے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور ہمارے لیے بھی اس کلام میں یہی ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، مگر اس کا استعمال اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ یہ آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، مگر ایک دن اس کی مہلت ختم ہو جانے والی ہے۔ جبکہ حقیقت میں عابد بھائی نے اس کلام میں اپنے بڑے عہدہ والے بھائی کے لیے ہدایت اور نصیحت چھوڑی تھی، اسی طرح بڑے عہدہ والے نے تاجر بھائی کے لیے ہدایت اور نصیحت چھوڑی تھی۔ اس کے بعد تاجر نے اپنے بیٹے کے لیے نصیحت چھوڑی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں بھائیوں کی کہانی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور دنیا آخرت میں کامیابی نصیب کرے، آمین۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کو علم ہو جائے۔